بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے تو آج خصوصاً جیسے مغرب میں ہم نے یہ بات عرض کی کہ شب قدر کے عنوان سے آج 25ویں شب ہے، 25، 27، 29 تین باقی ہے، یہ ملا کر 3 باقی ہے۔ یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل راتیں ہیں۔ ایک رات انسان کی پوری زندگی سے بہتر ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے گنتی کے اعتبار سے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 سال 3 مہینے۔ انسان تو 70 سال میں مر جاتا ہے، 70 سال میں مر جاتا ہے، کوئی پہنچا تو 80 سال تک پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا ایک رات اگر کوئی عبادت کرے گا تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے افضل اس کی عبادت قرار دی جائے گی۔ اللہ کتنا اس کو دے گا کچھ بتا نہیں سکتے۔ 83 سال 3 مہینے ایک رات، یہ آج کی رات میں ہے۔ اب یہ 4-5 دن 7-8 دن ختم ہو جائیں گے تو کوئی نہیں کہے گا اتنا گولڈن چانس چلا گیا، اب پھر ہم کو ایسی راتیں میسر ہوگی کہ نہیں، پتہ نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ایک سیکنڈ اس کا کیا کیا جائے، اس کو اصول کیا جائے۔ تو شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، وہ فرماتے ہیں اس رات میں 4 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے اس رات میں قضائے عمری ادا کرنی چاہیے۔ قضائے عمری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر بالغ ہونے سے لے کر اب تک جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہے ان نمازوں کو ادا کرنا۔ ادا کرنے کی شکل کیا ہے کہ یہ کہے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے جو میری فجر کی نماز قضا ہو گئی وہ ادا کر رہا ہوں۔ ظہر کی نماز کی نیت کیا، سب سے پہلے جو ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے وہ ادا کر رہا ہوں۔ عصر کی نماز سب سے پہلے جو عصر کی نماز قضا ہو گئی وہ ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایسا کرتے رہے، ہر مرتبہ یہی نیت کرنی ہے۔ اب 10-5 نمازیں پڑھ لیا، تھک گئے، تھوڑا سا بیٹھے، پھر نفلی نماز شروع کرے۔ تو پہلا کام نفلی اور قضائے عمری نماز ادا کرنی ہے۔ حضرت کہتے ہیں اس سے تھک جائے تو تھکنے کے بعد دوسرے نمبر پر قرآن پڑھنا ہے۔ قرآن اس رات میں اترا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی جو عزت ہوئی ہے، اس کو جو رفعت اور بلندی ملی ہے، اس کی بلندی ملنے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اس میں نازل ہوا ہے۔ قرآن اس میں نازل ہوا کر کے اس رات کو اتنا بڑا بلند مرتبہ ملا۔ اب جس کو قرآن کی وجہ سے بڑا مرتبہ ملا ہو تو قرآن کتنے بلند مرتبہ والا ہوگا، قرآن کی کتنی عزت ہوگی۔ اس لیے دوسرے نمبر پر حضرت نے کہا قرآن پڑھے جہاں تک ہو سکے۔ پھر قرآن پڑھتے پڑھتے تھک جائے تو تیسرے نمبر پر دعا کا اہتمام کرے۔ آج کی رات میں اللہ رب العزت اگر شب قدر ہے تو ہمیں پتہ نہیں کون سی رات میں اللہ نے چھپا کے رکھی ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی رات ہو۔ تو جو تمنائیں، جو آرزوئیں، جو خواہشیں، جو منتیں، کچھ دل کے دکھیارے ایسے ہیں اپنے کسی کے سامنے کہہ نہیں سکتے، دل میں رہ کر سہ نہیں سکتے، وہ سب آج کی رات میں جاگ کر اللہ کے سامنے رکھیے۔ اللہ کی قسم اگر اخلاص للہیت کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ وہ سب چیزیں اس کی قبول فرمائے گا، کیونکہ جبرائیل ہے اس کے پیچھے فرشتوں کا جتھا ہے، آمنے سامنے سب فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ جو بھی کرے بس سنتے رہو، آس پاس فرشتوں کا ماحول ہے، وہ اس کے اوپر آمین کہہ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر دعا، اور چوتھے نمبر پر حضرت کہتے ہیں کہ تھک جائے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک تسبیح پڑھ لیا کرے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ لیا کرے۔ جو یہ 4 کام کرے گا فجر تک، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سلامتی رکھیں گے۔ سورۃ القدر میں اللہ کہہ رہے سلامن، یہ پوری رات سلامتی ہے۔ کب تک؟ یہ حتی مطلع الفجر، یہ فجر جب شروع ہو گئے صبح صادق تب تک یہ سب سلامتی ہے۔ جو بھی کام کرے گا اس کو سلامتی مل جائیں گی، پوری رات سلامتی والی ہے، اس لیے کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔